سوال ہے کہ کیا گھر کے سربراہ کے قربانی کر دینے سے باقی سب کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینے سے اس کے تحت اس کے تابع جو نابالغ بچے ہیں، وہ نابالغ بچے کیونکہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، ان پر قربانی نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، تو ان پر قربانی نہیں ہے، لہٰذا وہ عموماً عرف کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کی طرف سے قربانی ہے۔ لیکن اگر کسی گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر کے اندر کئی افراد ہیں جو بالغ ہیں اور خود سے صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سب کے اوپر الگ الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ خود سے وہ صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں، بالغ ہوں، تو ان پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینے سے سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اندر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر فرض کیا گھر کے اندر کوئی ایسا سربراہ ہے، ایسے والدین ہیں کہ جو پورا جانور لے آتے ہیں، بڑا جانور، یعنی کہ گائے وغیرہ ہے یا اونٹ ہے یا بھینس وغیرہ ہے، کوئی بھی جانور ہے بڑا جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ حصے مقرر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حصہ میرا ہے، ایک میرے فلاں بیٹے کا، ایک میرے فلاں بیٹے کا، ایک میرے فلاں بیٹے کا، ایک بیٹی کی طرف سے، ایک میری بیوی کی طرف سے، تو وہ اب کیا ہے الگ الگ حصے مقرر کر دیے۔ اب وہ جانور خرید کر تو گھر کا سربراہ لایا، لیکن اس نے سب کی طرف سے قربانی جو ہے وہ متعین کر دی، تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک قربانی یعنی ایک چھوٹے جانور میں یا بڑے جانور کے ایک حصے کے اندر باقی سب کی طرف سے قربانی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، الگ الگ حصے ہیں، اس نے پورا جانور لا کر سب کے حصے مقرر کر دیے، تو اس صورت میں جو ہے وہ حصے سب کی طرف سے ہونے کی صورت میں سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے الگ الگ طور پر۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایک قربانی کے اندر سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی ہو جائے، اس طرح نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال ہے کہ کیا خامند کی طرف سے قربانی کر دینے سے اس کی بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ تو اس بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ بیوی خود سے صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، چاہے وہ خود کماتی ہو یا نہ کماتی ہو، یعنی نہ کمانے کی صورت میں یعنی کہ وہ خود سے اس کی کوئی آمدن نہیں ہے، لیکن اس کو خامن جو ہے وہ خرچہ دیتا ہے مہینے کا، یا اس کو کوئی اس کا بھائی، اس کے والدین یعنی لڑکی کے والدین یا اس کے بھائی وغیرہ یا کوئی اور رشتہ دار اس کو مہینے کا خرچ دیتے ہیں، یا اس کا خامن خرچ دیتا ہے، اور اس کے پاس وہ اتنا مال ہو گیا ہے یا اتنی حیثیت ہو گئی ہے کہ وہ خود سے جو صاحب نصاب ہے، تو اس صورت میں اس پر الگ سے قربانی کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سے بعض خواتین کے پاس جو ہے وہ زیورات ہوتے ہیں، تو اب کسی کے پاس اگر زیورات ہیں تو اب کیونکہ عام طور پر خواتین کے پاس 1 تولے 2 تولے 3 تولے سونا لازمی ہوتا ہے، لہٰذا اب 1 2 تولے 3 تولے کے ساتھ کیونکہ نقدی عموماً ہوتی ہے، ہر خواتین کے پاس، ہر مرد کے پاس، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ نقدی ضرور ہوتی ہے، وہ نقدی چاہے 200 500 1000 بھی ہوں، تو اب ان کو سونے کے نصاب کے ساتھ ملایا جائے گا اور ملا کر جو ہے اس کا نصاب مقرر کیا جائے گا، کتنا بنتا ہے، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے، یعنی اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس پر الگ سے قربانی کرنا لازمی ہے۔ لیکن اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی، اس سے کم سونا ہے یعنی 1 تولے سے بھی کم سونا ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس کی تفصیلی ویڈیو جو ہے یہ میری گزشتہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں، نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، وہاں پر بھی اس کی تفصیلی ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔